اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وسیلہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وسیلہ ہے کیا؟ ائمہ لغت امام راغب اور دیگر ائمہ لغت نے اس کا معنی کیا ہے؟ ذریعہ۔ وسیلے کا لفظی معنی ہے ذریعہ، اور ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الیہ۔ لسان العرب میں انہوں نے یہ تعریف لکھی، یعنی جس چیز کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور تفسیر کشاف میں ہے، والوسیلۃ کل ما یتقرب بہ الی الشیء۔ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ وسیلہ قرب الہی کے ایک خاص مقام کا نام بھی ہے، جو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز قیامت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے میں، اللہ سے ڈر کے نماز پڑھو، روزے رکھو اور حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو۔ اتقوا اللہ میں یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں جو وسیلے کے لفظ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو آپ کا شیخ کامل ہے اس کی بیعت کرنا مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ وسیلے کی کافی ساری اقسام علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں ایک وسیلہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت، راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وقتوں میں 3 اشخاص ماہ سفر تھے، رستے میں سے جا رہے تھے کہ اچانک بارش لگ گئی، تو رات کا سٹے کرنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے اور ایک غار تھی، اس میں انہوں نے جا کے پناہ لے لی۔ اب سلائیڈنگ کا موسم تھا، تو ایک چٹان جب سلائیڈنگ ہوئی وہ گری تو اس غار کے منہ کے اوپر آ کے لگی، اور وہ جو غار ہے اس کا منہ مکمل طور پہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ صورتحال انہوں نے دیکھی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ بخاری اور مسلم نے یہ الفاظ نقل کیے، فقالوا انہ لا ینجیکم من ھذہ الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اب ہم اس مصیبت سے، اس مشکل سے کسی صورت میں بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، مگر کیا ہے، اگر اللہ سے ہم اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے دعا کریں تو اللہ پاک ضرور ہماری اس مشکل کو دور فرما دیں گے، اس چٹان کو ہٹا دیں گے۔ تو اب ان میں سے جو ایک شخص تھا، اس نے اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کرنی شروع کی۔ اس نے کیا واقعہ جو ہے اپنا ذکر کیا جو اس نے خاص اللہ کے لیے کیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ تجھے پتہ ہے میرے بوڑھے والدین تھے، ضعیف و ناتواں تھے، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں،
بکریوں کو چراتا تھا، شام کو جب گھر واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ جو ہی دوتا تھا، دو کے فوراً اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں پیش کرتا۔ وہ جب پی لیتے اس کے بعد پھر ہم گھر کے افراد، چھوٹے بچے، خدماء وغیرہ، پھر ہم اس دودھ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں لکڑی کی تلاش میں ذرا جنگل میں دور نکل گیا۔ میں نے کہا شام کو جاتے ہوئے لکڑیاں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ تو ہوا یہ کہ مجھے کافی دیر ہوگی۔ جب میں واپس آیا تو وہ بوڑھے والدین جو ہیں وہ سو چکے تھے۔ اب جب بوڑھے والدین سو گئے تو میں نے وہ اپنی جو روٹین تھی اس کو جاری رکھا، دودھ دویا اور جا کے ان کے کمرے میں کھڑا ہو گیا۔ اب میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بلک رہے تھے، میری بیوی جو ہے وہ بھوکھی تھی، میں خود بھوکھا تھا، لیکن میں نے کہا میں اس وقت تک تمہیں اور اپنے سارے خاندان کو اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتا جب تک میں اپنے والدین کو دودھ پیش نہ کر سکوں۔ والدین سوئے ہوئے تھے، وہ سوئے رہے یہاں تک کہ صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی، وہ بیدار ہوئے۔ میں نے ان کو وہ شام والا جو دودھ کا حصہ تھا وہ پیش کیا، انہوں نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد مولا میں نے اپنی بیوی بچوں کو اور خود اور اپنے خادموں کو جو ہے وہ دودھ پیش کیا، تب جا کے ہم نے وہ رات والا حصہ صبح کے وقت جو ہے وہ نوش کیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام والدین کی خدمت اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر ان کو جو میں نے ترجیح دی ہے، اگر یہ صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہمارے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو چٹان گری ہے اور اس نے گر کے اس غار کا دھیانہ بند کر دیا ہے، مولا میرے اس نیک عمل کے صدقے اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں، اپنی زندگیوں کو بچا سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ چٹان تھوڑا سا خود بخود سرک کی، اتنا کہ روشنی اور جو وہ ہوا ہے وہ اندر غار کے داخل ہونے لگ گئی، لیکن ابھی اتنا وہ اس دھیانے سے نہیں ہٹی تھی کہ وہ 3 اشخاص جو ہے اس سے باہر نکل سکتے۔ اب ایک کا کام ختم ہوا تو پھر دوسرے کی باری آئی۔ تو دوسرے شخص نے کیا کہا، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میری ایک چچا زاد حسین و جمیل خوبصورت بہن تھی، وہ مجھے بہت ہی زیادہ پیاری تھی، محبوب تھی، اور ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ مجھے اتنی محبوب تھی جتنا کسی مرد کو کوئی عورت محبوب ہو سکتی ہے، اور میں جو ہے اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اس بات کا اس سے اظہار بھی کیا، لیکن وہ اس بات کو نہ مانی۔ پھر شومی قسمت ایک سال ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، ہر چیز بھوک سے بلکنے لگی، مرنے لگی۔ تو وہ میری جو چچا زاد بہن تھی وہ اس مصیبت میں، اس قحط سالی کے دور میں میرے پاس آئی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں 120 دینار دیتا ہوں، لیکن شرط وہی ہے کہ تم میری نفسانی خواہش کو پوری کرو گی۔ تو بہرحال بھوک کی وجہ سے اور اس قحط سالی کی وجہ سے آخرکار وہ مجبور ہو گئی، اس نے میری بات مان لی۔ مولا جب میں اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اس نے ایک بات کہی۔ اس نے کیا کہا، اے بندے اللہ سے ڈر اور اس مور کو ناحق اور ناجائز طور پہ مت توڑ۔ اس کے یہ الفاظ تھے کہ میرے دل کی کایا پلٹ گئی، اللہ کا خوف میری رگ رگ، میرے انگ انگ میں بس گیا، رچ بس گیا، میں اللہ سے ڈر گیا۔ حالانکہ مجھے اس سے محبت بھی بہت تھی، وہ میرے قابو میں بھی آ گئی تھی، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اس برا فعل اور اپنے نفس کی جو خواہش تھی اس کو پورا کرنے کا جو میرا ارادہ تھا اس سے بھی میں باز آ گیا، اور نہ صرف باز آیا بلکہ 120 وہ جو دینار تھے، جو سونے کے سکے میں نے اس کو دیے تھے، وہ بھی میں نے اس کو فی سبیل اللہ ہبہ کر دیے۔ مولا اگر یہ سارا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا اس مصیبت میں جس میں ہم گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، مولا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس چٹان کو ہمارے رستے سے ہٹا دے۔ تو اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ چٹان اور تھوڑا سا سرک گئی، لیکن اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے بندے نے دعا کی، اس نے کہا مولا تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس جو ہے بڑا کام تھا، مزدور وغیرہ کام کرتے رہتے تھے، اجرت کے اوپر ایک دفعہ میں نے جو ہے مزدوروں کو کام کے اوپر لگایا، ہوا یوں کہ سارے مزدور انہوں نے تو شام کو اپنی مزدوری لے لی، لیکن ایک مزدور اس کو کوئی جلدی تھی، کام تھا، وہ نکل گیا، وہ اپنی مزدوری نہیں لے سکا۔ تو پھر کیا ہوا، ان پیسوں کو جو اس مزدور کی دیہڑی بنتی تھی
اس دیہڑی کو میں نے ایک بزنس میں انویسٹ کر دیا، اس انویسٹمنٹ سے اللہ نے مجھے اتنا نفع دیا کہ بے شمار غلام، بے شمار جو مال، اسباب، جائیداد وغیرہ جو ہے وہ میں نے اس سے خرید لی۔ تو اللہ اکبر، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مزدور آ گیا میرے پاس اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا کہ میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، پیسے نہیں لے سکا، تو آپ اس طرح کریں میری دیہڑی مجھے دے دیں۔ تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا میرے بندے، یہ جو تیرے سامنے جتنے اونٹ ہیں، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، غلام ہیں، یہ سارے تیرے ہیں، ان کو لے جا، یہ سارا تیرا ہی مال ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ یہ سارا میرا کدھر، میری 500,000 روپیہ مزدوری بنتی تھی اور تم کہہ رہے ہو یہ لاکھوں کروڑوں کا سامان تمہارا ہے، عجیب بات ہے۔ تو میں نے کہا نہیں واللہ یہ سارے پیسے تمہارے ہی ہیں۔ تو مولا اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے وہ سارا مال لے لیا اور ایک ذرہ بھی اس میں نہیں چھوڑا، وہ سارا لے کے چلا گیا۔ میں نے تیری رضا کی خاطر وہ سارا اس کو دے دیا۔ مولا اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مولا ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، اس چٹان سے، یہ جو پتھر آ گیا ہے اس چٹان کے پتھر کو آگے سے ہٹا دے۔ اللہ اکبر، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ چٹان بالکل سرک گئی اور وہ لوگ اس مصیبت میں جس سے وہ مبتلا تھے، اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا مل گیا اور وہ اس غار سے باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مشکل کے وقت میں اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا، اللہ رب العزت ان نیک اعمال کے صدقے اور وسیلے سے اس بندے کی جو مشکلات ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اعمال صالحہ کا رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، کہ وہ اعمال جن کے قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے، اگر یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ شخصیات، انبیاء، اولیاء جن کے اللہ کے ہاں قبول ہونے میں کسی قسم کا شک ہی نہیں، اگر ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت بدرجہ اولا اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین پر احسان اور ان کی خدمت کی فضیلت اور ان کو اپنی اولاد اور بیوی بچوں پر ترجیح دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ترین عمل ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اگر بندہ اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں اس سے عمدہ حلال چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا اور پانچواں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو سچائی اور اخلاص اور دیانتداری کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ اور اللہ کے جو برگزیدہ شخصیات ہیں ان کے توسل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔